خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ نواز شریف صاحب نے آج نواز شریف صاحب بری ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جتنی جلدی ناانصافی ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ انصاف ملا ہے جلدی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے 5 سال تو آلموسٹ چلے گئے، ضائع ہو گئے، اور جن کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا کوئی رائت برتی جا رہی ہے، ان کو وہ ٹیپس بھی یاد کرنی چاہیے اور ان کو وہ واقعات بھی یاد کرنے چاہیے کہ کس طرح ایک سسٹم نے ایک اپنی من مرضی کی یا کسی شخص کو باندھ کے مارا، یا یوں کہیں کہ جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، وہ والی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔ اور پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی کہ یہ کوئی مکافات عمل ہے، لیکن ساری چیزیں ہمارے سامنے ہی بے نقاب ہو گئی۔ اچھا، تو اب یہ کہنا کہ جی کہ میں آج سن رہا تھا کچھ لوگوں کے تجزیے تھے یہ والے کہ جی کہ جو مقدمات ہوئے تھے، جو فیصلے ہوئے تھے، وہ بھی زیادتی تھی، یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بھی زیادتی ہے۔ یہ دو زیادتیاں نہیں ہو سکتی۔ دو زیادتیاں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دو زیادتیاں نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ زیادتیاں کون کرتا ہے، اور یہ زیادتیاں ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کل نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، آج کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو چیزیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں وہ عدالتی نظام سے زیادہ جو مداخلت ہوتی ہے اس کو میرا خیال ہے کہ ٹھیک کرنے کی اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم دونوں جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیا ہم اتنا کھل کے ان لوگوں کے نام لے سکتے ہیں کہ جو اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر مانیٹرنگ جج کا بیٹھنا، اور پھر وہ مانیٹرنگ جج اوپر بیٹھا اور نیچے فیصلے میں یہ ہو کہ ایویڈنس ہے کوئی نہیں، واجد ضیاء صاحب کی ایک ایک فوٹو کاپی؟ ایک نہیں، فوٹو کاپی نہیں، ایک ان کی اوپینین تھی جی، اوپینین ایسے واجد ضیاء صاحب کی، ٹھیک۔ اور اوپینین کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک وزیر اعظم جو رہا پہلے تو اس کو اتارا، اور پھر اس اوپینین کی بنیاد کے اوپر اس کو آپ نے مجرم قرار دے دیا۔ فیصلہ آپ کا کسی عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ والے فیصلے جو آج ہو رہے ہیں یہ بیل پٹیشن میں ہو گئے تھے۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا بیل پٹیشن تھا، بیل پٹیشن تھی، اس میں بھی، اور جو اپنا نواز شریف صاحب نے جب باہر جانا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس غالباً عمر فاروق تھے، یا میں کوئی نام اگر بھول رہا ہوں تو اس کی معذرت، انہوں نے جو بیل لی تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ باہر گئے تھے، اس میں یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں۔ تو اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ حیرانگی والی کون آپ سی؟ کا سابق چیف جسٹس جو لیکن ہے ایک وہ بات تو اس کی عمران ٹیپ صاحب پکڑی حیرانگی جاتی ہے۔ والی ہے نا، جن کا آپ کہہ رہے ہیں نام نہیں لے سکتے، نواز شریف نے تو ان کا جلسے کے اندر بھی نام لیا، پھر آپ پریس کانفرنسز میں بھی ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نام بھی ایک بندے کا لے لیا۔ تو آج کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں پر بری ہوئے ہیں تو ساتھ ہی پٹیشن درج کر دیتے کہ بھائی آپ کی نظر میں میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، جس نے ناانصافی کی اسے کل بلا لو۔ اچھا، جو کرمنل پروسیڈنگز ہے نا پاکستان میں، یا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو ایک وقت میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس میں کتنے کیس ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ذرا بتائیے کہ جس میں اپیل اگر منظور ہو جائے تو ساتھ ہی فیصلہ دینے والی جو ماتحت عدالت ہے اس کے جج کے خلاف جو ہے وہ ہم، یا جنہوں نے کیس بنایا ہوتا ہے ان کے خلاف ہم ایک پٹیشن دائر کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے جھوٹا پھنسایا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح یہ نہیں اس طرح ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ شواہد ہوتے ہیں، عدالت کے سامنے ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک جج کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، اور قانون کی نظر میں جج جو بھی فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، جو قانون کہتا ہے، میں اور بات کوئی نہیں کرتا، جی، کہ وہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ازیوم یہ کیا جاتا ہے، ازمپشن یہی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بے ایمانی کر رہا ہے تو اللہ جانے وہ جانے۔ ٹھیک۔ ہم، مطلب ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں اگر ججوں کو ہم یوں پکڑ پکڑ کے اندر کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم چل نہیں سکتا۔